دوستو، ہر مسلمان کے دل میں کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور آیا ہے، قرآن و حدیث موجود ہیں تو پھر پیر یا مرشد کی ضرورت کیوں؟ یہ سوال صرف سادہ لوگوں کا نہیں بلکہ علماء کرام، صوفیاء کرام اور روحانی طالب علم بھی اس پر غور کرتے ہیں۔ آج ہم اس کا جواب اسلام کے عقیدہ اور ٹھوس دلائل کے مطابق جانیں گے۔ انسان اس دنیا میں رہتا ہے جسے عالم ناسوت کہتے ہیں۔ یہ دنیا ایک امتحان خانہ ہے جہاں روح اور جسم دونوں آزمائش میں ہوتے ہیں۔ یہاں ہر انسان کے اعمال کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور آخرت میں ان کا پورا حساب لیا جائے گا۔ لیکن اس دنیا میں انسان اکثر الجھن میں رہتا ہے۔ نفسانی خواہشات، دنیاوی مشغولیات اور شیطانی وسوسے انسان کے دل کو بھٹکا سکتے ہیں۔ مرشد کی ضرورت دراصل شریعت کے ظاہری علم جو کتابی صورت میں آسانی سے حاصل ہوتا ہے، اور طریقت کے باطنی علم جس کے ذریعے نفس کی صفائی اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، کے درمیان فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ مرشد کا انتخاب قرآن و حدیث کی نفی نہیں بلکہ ان پر کامل اخلاص کے ساتھ اور باطنی طور پر عمل پیرا ہونے کا ایک لازمی اور عملی ذریعہ ہے۔ دین اسلام محض چند عبادات، چند رسومات یا ظاہری احکام کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، ایک ایسا راستہ ہے جو انسان کو دنیا سے اٹھا کر اللہ کی معرفت اور قرب تک پہنچاتا ہے۔ اسی کو صوفیہ نے سلوک الی اللہ یعنی اللہ کی طرف کا سفر کہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ سفر اتنا عظیم، اتنا نازک اور اتنا مشکل ہے تو کیا یہ بغیر کسی رہبر کے ممکن ہے؟ سوچیں ذرا، اگر ایک طالب علم ڈاکٹر بننا چاہے اور وہ کہے کہ میں کسی استاد کے پاس نہیں جاؤں گا، کسی تجربہ کار کے پاس نہیں بیٹھوں گا بلکہ خود ہی کتابیں پڑھ لوں گا، تو کیا وہ کبھی کامیاب ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ علم طب صرف کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے استاد کی رہنمائی، عملی تربیت اور تجربے کی روشنی ضروری ہے۔ اسی طرح انجینئرنگ، قانون، سائنس، ہنر، ہر فن کے لیے استاد لازم ہے۔ کوئی بھی فن بغیر استاد کے ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو پھر سوچئے، اللہ کی معرفت، دل کی صفائی، روح کی تربیت اور قرب الہی کا سفر جو تمام فنون سے زیادہ باریک اور نازک ہے، تو کیا وہ کسی رہبر کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے ہر فن کے لیے استاد ہے، اسی طرح روحانیت کے سفر کے لیے بھی استاد لازم ہے، اور اسی کو شیخ یا مرشد کہا جاتا ہے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے۔ انسان کے پاس خواہشات ہیں، نفس ہے، شیطان ہے، دنیا کی آزمائشیں ہیں۔ یہ سب ایسے ہیں جیسے گھنے جنگل میں کانٹے دار راستے۔ اب اگر کوئی شخص اکیلا اس جنگل میں داخل ہو تو کیا وہ منزل تک پہنچ پائے گا؟ نہیں، وہ راستہ بھٹک جائے گا، زخمی ہو جائے گا یا شیطان کے جال میں پھنس جائے گا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی رہبر ہو جو پہلے اس راستے پر چل چکا ہو، جس نے کانٹے بھی دیکھے ہوں اور جال بھی پہچانے ہوں، تو وہ شاگرد کو منزل تک محفوظ پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ سچوں کے ساتھ رہو دراصل ہمیں بتا رہا ہے کہ اکیلا سفر نہیں کرنا بلکہ ان کے ساتھ رہنا ہے جو راستے کے سچے مسافر ہیں۔ یہی اولیاء، یہی صوفیاء، یہی مرشدین ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب، سب سے کامل بندے تھے، لیکن اللہ نے پھر بھی آپ کو براہ راست نہیں چھوڑا بلکہ وحی کے ذریعے آپ کی رہنمائی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل انسان کے لیے بھی ایک رہبر اور معلم بھیجا گیا تو ہم جیسے گنہگاروں کو کتنا زیادہ رہبر کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیں، وہ اسلام کے سب سے پہلے شاگرد تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرشد تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تربیت پائی، دلوں کو صاف کیا اور قرب الہی حاصل کیا۔ اسی طرح تابعین نے صحابہ سے، تبعی تابعین نے تابعین سے فیض لیا۔ یہ سلسلہ چلا اور چلتا رہا۔ یہی پیری مریدی کی اصل بنیاد ہے۔
ایک سلسلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا اور دلوں تک نور پہنچاتا رہا۔ فرض کریں کوئی کہے کہ میں قرآن خود پڑھوں گا، کسی قاری یا استاد کی ضرورت نہیں، تو کیا وہ صحیح تجوید اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکے گا؟ نہیں، اس کی زبان سے غلطیاں نکلیں گی۔ اسی لیے قرآن سیکھنے کے لیے قاری کی ضرورت ہے۔ تو پھر اللہ کا قرب جو قرآن کی تعلیمات کا اصل مقصد ہے، کیا وہ بغیر استاد کے ممکن ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے، کیونکہ اگر انسان کسی رہبر کے بغیر چلتا ہے تو وہ اپنے نفس کے جال میں پھنس جاتا ہے یا شیطان کے بہکانے پر چل پڑتا ہے۔ مرشد کا مقصد یہ نہیں کہ وہ شاگرد سے غلامی کروائے یا اپنے لیے شہرت کمائے، نہیں، مرشد کا اصل مقصد ہے شاگرد کو اللہ تک پہنچانا، اس کے دل کو صاف کرنا، اس کے نفس کو قابو میں لانا اور اسے اللہ کی یاد میں زندہ کرنا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مرشد وہ ہے جو ہاتھ پکڑ کر بندے کو اللہ تک پہنچا دے۔ تصوف میں استاد کو عام الفاظ میں پیر کہا جاتا ہے، مگر اس کا اصل علمی اور اصطلاحی نام ہے شیخ طریقت یا مرشد۔ یہ کوئی عام درجہ نہیں بلکہ ایک ایسا منصب ہے جو روحانیت میں رہنمائی، تربیت اور اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ مرشد عربی لفظ ارشاد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے راہ دکھانے والا، سیدھا راستہ بتانے والا۔ یعنی مرشد وہ ہستی ہے جو مرید کے دل کو دنیاوی خواہشات اور نفسانی جالوں سے نکال کر اللہ کی طرف متوجہ کرے۔ امام ربانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، امام ربانی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، الشیخ فی قبیلۃ کالنبی فی امۃ، یعنی اپنے قبیلے میں شیخ کا مقام ایسا ہے جیسا ایک نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ تشبیہ نبوت تشریح کے لیے نہیں، کیونکہ نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ جس طرح نبی اپنی امت کو اللہ کا پیغام پہنچاتا اور ان کی تربیت کرتا ہے، ویسے ہی مرشد اپنے مریدوں کی باطنی تربیت کرتا ہے اور انہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ روحانی زنجیر سوچنے کی بات ہے، جس طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے انبیاء کرام کا واسطہ ضروری تھا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، نور اور فیض مخلص صحابہ کرام سے تابعین تک، تابعین سے تبعی تابعین تک اور پھر اولیاء و مشائخ تک پہنچا۔ یہی تسلسل سلسلہ طریقت کہلاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ دلوں کو پاک کرتے، انسانوں کو اللہ کی طرف بلاتے اور باطنی تربیت کرتے، وہی دراصل مرشدین ہیں۔ اگر آپ ایک اندھیرے کمرے میں ہوں اور کوئی چراغ جلا دے تو اس چراغ کی روشنی آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گی۔ مرشد بھی اسی چراغ کی مانند ہے، وہ مرید کے دل کے اندھیرے دور کرتا ہے، غفلت کے پردے ہٹاتا ہے اور اللہ کی یاد کی روشنی عطا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اتبع سبیل من اناب الی، یعنی ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف جھکے ہوئے ہیں۔ یہی دراصل مرشدین ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی طرف جھکے ہوئے، منیب اور اللہ کے خاص دوست ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے المرء مع من احب، یعنی انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مرشد سے محبت اور تعلق کا فائدہ یہ ہے کہ مرید اس کے ساتھ اللہ کے قرب میں داخل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء نے ہمیشہ کہا کہ مرشد کی صحبت انسان کو جنتی بنا دیتی ہے۔ مرشد صرف ظاہری شریعت نہیں سکھاتا بلکہ وہ مرید کو باطنی حقیقت بھی سکھاتا ہے۔ ظاہری شریعت نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا نام ہے، جبکہ باطنی حقیقت دل کی صفائی، نیت کی درستگی اور اللہ کی معرفت ہے۔ جس طرح شریعت کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح معرفت اور باطن کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، اور یہ علم صرف ایک مرشد کے ذریعے ہی ملتا ہے۔ مرشد کی ایک اور مثال یوں سمجھیں، جس طرح ڈاکٹر جسمانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، اسی طرح مرشد روحانی بیماریوں، حسد، تکبر، غفلت، حرص، کینہ کا علاج کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص جسمانی مرض کے لیے ڈاکٹر کے بغیر علاج کرے تو نقصان اٹھائے گا، اسی طرح اگر کوئی شخص روحانی مرض کا علاج مرشد کے بغیر کرے تو وہ گمراہی میں جا سکتا ہے۔ امام غزالی کو دیکھیں، آپ علم کے سمندر تھے، لیکن جب تک ایک کامل مرشد کی صحبت نہ ملی، دل کو سکون نہ ملا۔
آپ نے خود لکھا کہ میں نے کتب پڑھ ڈالی، فلسفہ سمجھا، منطق سیکھی، لیکن دل کی پیاس نہ بجھی۔ جب ایک شیخ کامل کی صحبت ملی تو وہ فیض ملا جو کتابوں سے نہ ملا تھا۔ اسی طرح حضرت عبد القادر جیلانی نے بھی اپنے مریدوں کی تربیت کی اور لاکھوں لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھایا۔ دوستو، ایک منٹ، ہم نے یہ سنا کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث موجود ہیں تو پیر یا مرشد کی ضرورت کیوں؟ ہم نے جانا کہ یہ ضرورت دراصل اسی لیے ہے کہ شریعت کا ظاہری علم کتابوں سے تو مل جاتا ہے، مگر دل کی صفائی، نفس کی تربیت اور اللہ کا قرب یہ صرف مرشد کی رہنمائی سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے سنا کہ جس طرح ڈاکٹر کے بغیر علاج ناممکن ہے، استاد کے بغیر تعلیم ادھوری ہے، ویسے ہی روحانیت کا سفر بھی رہبر کے بغیر ممکن نہیں۔ ہم نے جانا کہ قرآن خود کہتا ہے کونوا مع الصادقین، یعنی سچوں کے ساتھ رہو۔ ہم نے سنا کہ صوفیاء نے فرمایا جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ مرشد مرید کو غلام نہیں بناتا بلکہ اللہ تک لے جاتا ہے، وہ چراغ ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ دوستو، ہم نے یہ سمجھا کہ مرشد کی بیعت قرآن و حدیث کا انکار نہیں بلکہ ان پر عملی اور باطنی طور پر چلنے کا سب سے محفوظ ذریعہ ہے۔ دوستو، اب ذرا سوچئے، کیا واقعی مرشد کی ضرورت قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بیعت رضوان سے ہمیں مرشد کی سنت کیسے ملی؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے امام کے ساتھ کیوں اٹھایا جائے گا؟ اب ہم آگے یہ بھی دیکھیں گے کہ قرآن نے صادقین کی صحبت اختیار کرنے کا کیوں حکم دیا۔ پھر ہم جانیں گے کہ علم ظاہر اور علم باطن میں کیا فرق ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کی صحبت کی کیوں ضرورت پڑی۔ کیا دین کو خود سمجھنے کی کوشش فتنہ بن سکتی ہے؟ خوارج کی مثال کیا بتاتی ہے؟ اور آخر میں کیا واقعی بغیر مرشد کے انسان کا مرشد شیطان بن جاتا ہے، اور مرید کو قبر، آخرت اور پل صراط پر مرشد کی دعا اور مدد کیسے ملتی ہے؟ یہ سب انشاءاللہ ہم آگے سنیں گے۔ جی اسد، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ روحانی تربیت اور اللہ کے قرب کے حصول کے لیے مرشد کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی رسم یا ثقافتی روایت نہیں بلکہ اس کی بنیاد براہ راست قرآن و حدیث پر قائم ہے۔ آئیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ کس قدر مضبوط دلائل رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت 35 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہ آیت واضح اعلان ہے کہ اللہ تک رسائی کا راستہ وسیلہ ہے، اور وسیلہ کیا ہے؟ وہ راستہ، وہ ذریعہ، وہ ہستی جو بندے کو اللہ سے جوڑ دے۔ جس طرح ایک دربار شاہی تک پہنچنے کے لیے وزیر یا درباری کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اللہ کے قرب تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ چاہیے، اور یہی وسیلہ کامل مرشد ہوتا ہے۔ مرشد کامل وہ ہستی ہے جس نے خود راہ سلوک طے کی ہو، جس کے قدم اللہ کے قرب میں راسخ ہوں، جو گمراہی اور شیطان کے جال کو پہچانتا ہو اور جو اپنے مرید کو صحیح راستے پر لے جانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفتح آیت 10 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیعت کو اپنی نسبت دی، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہے، اور یہی حقیقت آگے چل کر صحابہ اور تابعین کی سنت بنی۔ تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قریش کی طرف سفیر بنا کر بھیجے گئے۔ جب وہ واپسی میں دیر کر گئے تو یہ خبر مشہور ہوئی کہ شاید انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور دوسرے ہاتھ کو ان کی طرف سے نائب بنا کر بیعت کی۔ یہاں سے ایک اصول نکلا کہ
کہ بیعت کے لیے جسمانی موجودگی ضروری نہیں بلکہ اصل چیز روحانی تعلق اور دل کا عہد ہے۔ بیعت محض ایک رسم نہیں، یہ عہد ہے، ایک وعدہ ہے کہ مرید اپنے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ کہتا ہے کہ میں دنیا کی غلامی چھوڑ کر اللہ کی غلامی اختیار کرتا ہوں اور آپ کے ذریعے اپنی روحانی تربیت کرواتا ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک طالب علم استاد کے سامنے عہد کرتا ہے کہ وہ علم سفر میں اس کا شاگرد ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت 71 میں فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی جس دن ہم ہر جماعت کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جو لوگ نیک امام اور صالح رہبر کے ساتھ ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے، تاکہ آخرت میں اچھوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ سوچئے اگر دنیا میں ہم نے اپنے رہبر کے طور پر نیک مرشد کا دامن تھاما تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اگر ہم نے بدکاروں یا دنیا پرستوں کی پیروی کی تو آخرت میں انہی کے ساتھ ہوں گے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک قافلہ ہو، اگر آپ قافلے کے اچھے اور تجربہ کار رہنما کے ساتھ ہوں گے تو منزل تک پہنچ جائیں گے، لیکن اگر رہبر ہی گمراہ ہو تو قافلہ بھٹک جاتا ہے۔ پس قرآن و حدیث کے دلائل سے صاف واضح ہوا، اللہ نے حکم دیا کہ وسیلہ تلاش کرو، مرشد ہی وہ وسیلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اللہ سے بیعت قرار دی گئی، تو مرشدین کی بیعت اسی سنت کی یادگار ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنے امام کے ساتھ ہوگا، تو صالح امام اور کامل مرشد کو اپنانا ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ پس مرشد کی ضرورت کوئی رسم یا ثقافت نہیں بلکہ ایک قرآنی و نبوی حقیقت ہے۔ صحبت صادقین کے دوامی حکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ رہو۔ یہ آیت مبارکہ محض ایک وقتی حکم نہیں بلکہ یہ ایسا حکم ہے جو ازل سے ابد تک جاری ہے۔ قرآن پاک چونکہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، اس لیے یہ فرمان بھی ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صادقین یعنی سچے لوگ، اہل اللہ اور اولیاء کرام ہر زمانے میں موجود رہیں گے۔ صادقین کون ہیں؟ صادقین وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ ان کی زبان، ان کا دل اور ان کے اعمال سب حق اور سچائی کے تابع ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ تمہارا تعلق ہمیشہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ جب انسان صادقین کی محفل میں بیٹھتا ہے تو اس کے دل کی تاریکی دور ہوتی ہے اور ایمان کی روشنی بڑھتی ہے۔ جیسے لوہا آگ میں پڑ کر گرم ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک عام مسلمان بھی اہل اللہ کی صحبت میں جا کر ایمان کی حرارت سے جلنے لگتا ہے۔ صحبت کی طاقت۔ احادیث مبارکہ میں بھی صحبت کی طاقت پر بار بار زور دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کے ساتھ تم بیٹھتے ہو، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اب اگر ہم اہل اللہ اور صادقین کے ساتھ رہیں گے تو امید ہے کہ آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہوں گے، لیکن اگر ہم گناہ گاروں، بدکاروں یا دنیا پرستوں کے ساتھ بیٹھتے رہیں گے تو اندیشہ ہے کہ انجام بھی انہی کے ساتھ ہو۔ علم ظاہر اور علم باطن، یہاں ایک اور اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام میں دو طرح کے علم ہیں، ایک علم ظاہر جو کتابوں، فقہ اور ظاہر احکام کے ذریعے سکھایا جاتا ہے، یہ علم علماء کرام کی محنت سے حاصل ہوتا ہے، لیکن علم باطن دل کی صفائی، روح کی اصلاح اور معرفت الہی کا علم ہے، یہ صرف ایک کامل مرشد کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اس فرق کو واضح کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ایک عظیم پیغمبر اور صاحب شریعت تھے، لیکن اللہ نے انہیں مزید علم باطن سکھانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی ادب اور عاجزی کے ساتھ عرض کیا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، یعنی آیا میں آپ کی پیروی کروں اس شرط پر کہ آپ اپنے خداداد علم سے مجھے اصلاح و تقوی کی تعلیم دیں۔ یہ الفاظ اس بات کا اعلان ہے کہ ایک نبی بھی دوسرے نبی کے پاس علم حقیقت حاصل کرنے آیا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کو کسی مرشد کامل کی ضرورت تھی تو ہم جیسے عام انسانوں کو کتنی زیادہ ضرورت ہے۔
اس پورے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کامیابی بغیر مرشد کی رہنمائی کے ممکن نہیں۔ شریعت کے ظاہری علوم انسان کو عبادات کا طریقہ بتاتے ہیں، لیکن دل کی دنیا کو پاک کرنے، نفس کو قابو کرنے اور معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے شیخ کامل کی صحبت ناگزیر ہے۔ اسی لیے قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ صادقین کے ساتھ رہو اور ان کی صحبت اختیار کرو تاکہ ایمان مضبوط ہو اور معرفت الہی کی منزلیں آسان ہو سکیں۔ موجودہ دور مادیت اور بدعقیدگی کا دور ہے، ایک ایسا دور جس میں ہر شخص اپنی عقل اور اپنی رائے کو معیار سمجھنے لگا ہے۔ سوشل میڈیا، یوٹیوب اور مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے بے شمار لوگ دین کی تشریح اپنے طور پر کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روش امت مسلمہ کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ دین اسلام ایک گہرا و جامع نظام ہے۔ قرآن و مجید اور احادیث مبارکہ میں ہزاروں مسائل موجود ہیں جنہیں بغیر اصول جانے سمجھنا ایسا ہے جیسے کوئی عام آدمی بغیر طب پڑھے ڈاکٹر بننے کی کوشش کرے۔ تصور کریں اگر کوئی شخص میڈیکل کی کتاب خرید لے اور پھر کہے کہ اب میں خود ہی آپریشن کروں گا، کیا آپ اس پر اپنی جان بھروسہ کریں گے؟ بالکل نہیں، کیونکہ اسے نسوں، رگوں اور جسم کی باریکیوں کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح دین میں بھی اگر کوئی شخص خود ہی قرآن و حدیث کی تشریح شروع کر دے تو وہ اپنی اور دوسروں کی آخرت برباد کر سکتا ہے۔ دین میں بعض نصوص ایسی ہیں جو بظاہر ایک دوسرے کے مخالف نظر آتی ہیں۔ ایک حدیث عام ہے، دوسری خاص، ایک حدیث ناسخ ہے، دوسری منسوخ، کچھ احادیث کی روایت ضعیف ہے، کچھ کی صحیح۔ ان سب کی پہچان اور ان میں فرق کرنے کے لیے علم اصول فقہ اور علم حدیث کی گہری مہارت چاہیے۔ یہ مہارت ہر عام مسلمان کے پاس نہیں ہو سکتی، یہ صرف ان علماء اور مشائخ کے پاس ہوتی ہے جو پوری زندگی قرآن و حدیث کے سمندر میں غوطہ زن رہے ہوں۔ اگر کوئی شخص بغیر علم کے دینی نصوص کو اپنی سمجھ کے مطابق استعمال کرے تو وہ کبھی کبھی دین کے اندر نئے فتنے پیدا کر دیتا ہے۔ مثلاً کچھ لوگ صرف ایک آیت پڑھ کر یہ کہتے ہیں ہمیں کسی عالم یا مرشد کی ضرورت نہیں، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسی قرآن کی تفسیر کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا تھا۔ اگر صحابہ کو براہ راست قرآن سمجھنے کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنے کی ضرورت تھی تو آج ہمیں علماء اور مشائخ کی رہنمائی کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جب لوگوں نے دین کو اپنی مرضی سے سمجھنے کی کوشش کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ گمراہ فرقوں میں شامل ہو گئے۔ خوارج کی مثال لے لیے، انہوں نے قرآن کی آیات کو اپنے مفہوم کے مطابق سمجھا لیکن صحابہ کے فہم کے بغیر۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دین کی اصل روح سے کٹ گئے اور مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھا لی۔ یہی انجام ہوتا ہے جب دین کو بغیر مرشد یا عالم کے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ دین کو براہ راست از خود سمجھنے کی کوشش کرنا انسان کو شکوک و شبہات میں ڈال دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کبھی عبادات بگڑ جاتی ہیں، کبھی عقیدہ خراب ہو جاتا ہے اور کبھی انسان بالکل دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ یہی آیت اس بات کا اعلان ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے سے بڑے، جاننے والے اور اہل اللہ سے رہنمائی لینی ہے۔ حضرات، ایک منٹ ہم نے یہ سنا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے روحانی تربیت اور اللہ کے قرب کے لیے مرشد ضروری ہے۔ ہم نے یہ جانا کہ قرآن میں وسیلہ تلاش کرو کا حکم آیا اور یہی وسیلہ مرشد کامل ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ بیعت صرف رسم نہیں بلکہ قرآن نے اسے اللہ سے نسبت دی، جیسا کہ ید اللہ فوق ایدیہم میں ذکر ہوا۔ ہم نے یہ جانا کہ بیعت رضوان نے یہ حقیقت واضح کی کہ اصل چیز روحانی تعلق ہے، جسمانی موجودگی نہیں۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ قرآن نے فرمایا کونوا مع الصادقین، یعنی صادقین کی صحبت اختیار کرو کیونکہ انہی کی مجلس ایمان کو جلا بخشتی ہے۔ ہم نے یہ جانا کہ حضرت موسیٰ جیسے نبی کو بھی حضرت خضر کے پاس علم باطن کے لیے جانا پڑا، تو ہم عام انسان مرشد کے بغیر کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہم نے یہ بھی سنا کہ دین کو اکیلے سمجھنے کی کوشش گمراہی کی طرف لے جاتی ہے اور اسی لیے قرآن نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہم نے یہ جانا کہ بغیر مرشد کے سفر خطرناک ہے، جیسا کہ صوفیہ نے فرمایا جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سنا کہ مرشد صرف رہنمائی نہیں کرتا
बल्कि मुरीद के ईमान, कब्र और आखिरत की हिफाजत के लिए दुआ करता है और उस पर फैज नाजिल होता रहता है। अब हम आगे देखेंगे कि मौलाना रूम अलैहिर्रहमा ने बगैर मुर्शिद के चलने वाले के बारे में क्या तंबीह की। फिर हम जानेंगे कि मुरीद बनने के रूहानी फवाइद क्या हैं। रूह निकलते वक्त कब्र में, पुलशरात पर मुरीद को मुर्शिद की दुआ और निगहबानी कैसे साथ देती है। इसके बाद हम आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह की बयान करदा वो 4 लाजमी शर्तें सुनेंगे जिनके बगैर किसी से बैत जायज ही नहीं। ये भी जानेंगे कि पीर के अकायद कैसे होने चाहिए, कितना इल्म होना जरूरी है, गुनाह से बचने की शर्त क्या है और सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचना क्यों लाजिम है। और आखिर में हम देखेंगे कि कामिल मुर्शिद दरअसल मुरीद के लिए चिरागे राह कैसे है जो उसे अंधेरों से निकालकर अल्लाह और रसूल की मोहब्बत के रास्ते पर ले जाता है। जी आइए असद अली सियालवी साहब से ये मालूमात सुनते हैं। जी असद, क्या बैत होना जरूरी है? अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्या मुरीद होना कोई जरूरी है, बस फराइज की पाबंदी काफी नहीं। इसका जवाब मौलाना रूम अलैहिर्रहमा देते हैं कि पीर का दामन थाम ले कि ये सफर बगैर पीर के आफतों और खौफ से भरा हुआ है। जो शख्स बगैर मुर्शिद के इस रास्ता पर चलता है वो शैतान की वजह से गुमराह और हलाक हो जाता है। अगर पीर का साया न हो तो शैतानी वसवसे तुझे बहुत परेशान करेंगे। इसीलिए शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह और बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसका कोई पीर न हो उसका पीर शैतान है। बगैर पीर के मर जाना मुर्दार मौत के मानिंद है। जी, मुरीद बनने के फवाइद और मुर्शिद की निगहबानी। अल्लामा अब्दुल वहाब शैरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सब इमाम, औलिया व उलमा अपने पैरोकारों और मुरीदों की शफात करते हैं और उनकी मदद उस वक्त करते हैं जब मुरीद की रूह निकलती है। कब्र में मुनकर नकीर सवाल करते हैं, नामाए आमाल खुलते हैं और हिसाब लिया जाता है। वो पुले सरात पर चलता है। कामिल मुर्शिद के हाथ में हाथ देने से ये फायदा भी मिलता है कि मुरीद तो दिन भर काम काज में लगा रहता है, मगर कामिल मुर्शिद अपनी इबादतों के बाद मुरीद की जानो माल और ईमान की सलामती के लिए दुआ करते हैं, जिसका फैजान मुरीद को मिलता रहता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, कामिल पीर के लिए लाजमी शराइत, ये महज एक इल्मी मसला नहीं बल्कि हमारी रूहानी जिंदगी का एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारी दीनदारी और आखिरत का इन्हिसार है। शर्त नंबर 1, सुन्नी सहीउल अकीदा होना। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहली शर्त ये बयान फरमाई कि पीर का सुन्नी सहीउल अकीदा होना लाजमी है, यानी उसका अकीदा कुरान, सुन्नत और अहले सुन्नत वल जमात के उसूलों के मुताबिक हो। अगर पीर ही का अकीदा कमजोर हो तो फिर मुरीद का ईमान किस तरह महफूज रहेगा, क्योंकि अकीदा दरअसल बुनियाद है और जब बुनियाद ही कमजोर हो जाए तो उस पर ईमान का महल खड़ा नहीं रह सकता। लिहाजा सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि पीर के अकायद सही हैं या नहीं। शर्त नंबर 2, इतना इल्म रखता हो कि अपनी जरूरियात के मसाइल किताबों से निकाल सके। इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दूसरी शर्त यह है कि पीर के पास इतना इल्म ज़रूर हो कि वो अपनी और अपने मुरीदैन की दीनी ज़रूरियात को किताबों से निकाल सके, यानी वो शरीयत का इतना जानने वाला हो कि आम मसाइल में खुद रहनुमाई कर सके। मिसाल के तौर पर अगर मुरीद किसी मसले में अपने पीर से सवाल करे तो पीर को चाहिए कि वो किताबों और उलमाए किराम की रोशनी में सही जवाब दे। ऐसा ना हो कि पीर लाइल्म हो और फिर अपनी ख्वाहिश या अंदाजे से जवाब देता फिरे। ऐसा पीर दरअसल गुमराही का सबब बनेगा। शर्त नंबर 3, फासिक मौलन न हो, यानी एलानिया गुनाह ना करता हो। तीसरी शर्त है कि पीर फासिक मौलन ना हो, यानी वो ऐसा शख्स ना हो जो एलानिया गुनाह करता हो, क्योंकि एक गुनाहगार इंसान दूसरों को तकवा और परहेजगारी की तालीम कैसे दे सकता है। अगर पीर खुद शराब पीता हो, झूठ बोलता हो, नमाज छोड़ता हो या किसी भी खुले गुनाह में मुब्तला हो तो फिर मुरीदैन पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए कामिल पीर वही है जो ज़ाहिरी आमाल में भी तकवा पर कायम हो और बातिनी तौर पर भी पाकीज़ा हो।
شرط نمبر 4، اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ پیر کا روحانی سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو، یعنی اس کی بیعت اور خلافت کا تعلق سلسلہ طریقت کے ذریعے براہ راست رسول اللہ سے جڑا ہوا ہو۔ یہ روحانی نسب دراصل مرید کے لیے ایک گارنٹی ہے کہ جو فیض وہ حاصل کر رہا ہے وہ دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے چلتا ہوا اس تک پہنچ رہا ہے۔ اگر سلسلہ منقطع ہو یا جھوٹا ہو تو پھر وہ فیض بھی مشکوک ہوگا۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 4 میں سے ایک بھی شرط نہ پائی جائے تو ایسے شخص سے بیعت جائز نہیں۔ یاد رکھیں، ایسا شخص پیر ہونے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نے لا علمی میں ایسے شخص سے بیعت کر لی ہو تو فوراً ایسی بیعت توڑ کر کسی کامل اور مستند پیر سے بیعت کرنی چاہیے۔ میرے عزیزو، پیر مریدی کا مقصد صرف یہ نہیں کہ کوئی بیعت کر لے اور بس نام رکھ لے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسے رہنما کے ہاتھ میں ہاتھ دیں جو ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر چلا سکے۔ یاد رکھیں، کامل پیر وہی ہے جس کے عقائد درست ہوں، علم پختہ ہو، عمل صالح ہو اور سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ ایسا پیر ہی ہمارے ایمان، عقیدت اور محبت کے لیے خیر اور برکت کا سبب بنے گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم نے پورے سفر میں مرشد کی ضرورت، اس کی شرائط اور اس کے فیضان پر تفصیلی گفتگو کی۔ اب ہم اس گفتگو کو ایک جامع خلاصہ اور دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بطور عملی تفسیر، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس قرآن حکیم کی عملی تفسیر ہے، یعنی جو کچھ قرآن نے کہا وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اگر قرآن نے نماز کی بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی سنت سے زندہ کر دکھایا۔ اگر قرآن نے صبر کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر بھی صبر کر کے دکھایا۔ اگر قرآن نے رحمت کا درس دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کو معاف کر کے دنیا کو حقیقی رحمت کی جھلک دکھائی۔ اب غور کریں، مرشد کامل کا اصل کام یہی ہے کہ وہ اس عملی تفسیر کو زندہ رکھے۔ مرشد کامل مرید کے نفس کو پاک کرتا ہے، دل کو روشن کرتا ہے اور انسان کو مرتبہ احسان تک پہنچاتا ہے۔ مرتبہ احسان کیا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کو دیکھنے جیسی کیفیت میں عبادت کرتا ہے، اگرچہ آنکھوں سے نہ دیکھ سکے مگر دل اس یقین میں ڈوب جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزو، مرشد کا ہاتھ مرید کے سر پر ہو تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا فیض اس کے وجود میں اترتا ہے۔ یہ ہاتھ صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک امانت ہے۔ یہ ہاتھ انسان کو اللہ کی رضا کے راستے پر لے جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے جیسے ایک اندھیرا راستہ ہو جس پر قدم قدم پر کانٹے اور گڑھے ہوں۔ اگر انسان اکیلا چلے تو گرنے کا اندیشہ ہے، مگر اگر ایک رہنما، ایک مرشد چراغ ہاتھ میں لیے ساتھ ہو تو وہ راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ مرشد مرید کے لیے ایسا ہی چراغ ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ عملی نصیحت اور دعوت عمل۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم نے کسی کامل مرشد کا دامن تھاما ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو آج ہی دل میں یہ عہد کریں کہ ہم کسی ایسے شیخ کامل کو تلاش کریں گے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، جس کا عقیدہ درست ہو، جس کا عمل پاکیزہ ہو، کیونکہ بغیر مرشد کے نفس کی الجھنوں سے نکلنا آسان نہیں۔ یاد رکھیں، مرشد صرف دنیاوی عزت کے لیے نہیں ہوتا، مرشد اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کی رضا اور رسول اللہ کی محبت کی راہ دکھائے۔ یہی راہ ہماری نجات ہے، یہی راہ ہمارے دل کا سکون ہے، یہی راہ ہماری آخرت کی کامیابی ہے۔ اے اللہ، ہمیں کامل مرشد عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ کر دے۔
اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان، ہماری عقیدت اور ہماری محبت کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر قائم رکھ۔ آئیے ہم سب آج یہ عہد کریں کہ ہم کامل مرشد کے دامن سے جڑ کر اللہ کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کی راہ پر چلیں گے۔ یہی اصل پیغام ہے، یہی اصل نجات ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔